بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رمضان کے فضائل اور احکام۔ ہم چاہ رہے تھے کہ رمضان کے حوالے سے چند بہت ہی بنیادی اور اہم نوعیت کے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھ سکیں اور آپ سے ان کے جوابات لے سکیں۔ پہلا سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان میں ظاہر ہے کہ سحر اور افطار کا معاملہ تو رہتا ہی ہے، تو اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات کیا ہیں سحری اور افطاری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سحری اور افطاری یہ ظاہر ہے کہ روزے کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور سحری میں عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ کچھ کھانا پینا ہے۔ کھانا پینا ویسے تو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس میں ہماری جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ سحری کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ سحری بنیادی طور پر ایک بڑا ہی مستحب عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، اور سحری کے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ یہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ہی کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اور جب سو گئے تو اس کے بعد اب روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اہل کتاب کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا اور اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو اس سے پھر ساری رات صبح صادق ہونے سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کے کھانے کے جو رات کے بالکل آخری حصے میں ہوتا ہے اہمیت بھی بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث برکت ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کھانے کے لیے جب بلایا تو آپ نے ان الفاظ میں مجھے دعوت دی، ہلم الی الغداء المبارک، کہ یہ بابرکت کھانا ہے تو اس کی طرف بابرکت کھانا کھانے کے لیے آپ آ جائیں، شامل ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کو برکت کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس میں سحری کا جو کھانا ہے تو یہ تو کھانا تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ اس میں سارے دن کا جو روزہ ہے وہ گزارنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اس میں ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے بالکل یہی وقت تہجد کا بھی ہوتا ہے۔ تو سحری کھانے کے لیے جب اٹھیں گے تو اس کی برکت سے تہجد بھی نصیب ہو جائے گی، اور رمضان المبارک میں تہجد مل جائے۔ تہجد ویسے ہی بڑی ایک فضیلت والی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا بہت سی احادیث میں کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا بھی یہ شیوا تھا۔ تو سحری کا ایک جو فائدہ سامنے آتا ہے یا اس کی ایک جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ تہجد بھی نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک اور چیز ہے سحری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمومی طور پہ کھانا تو ہوتا ہی ہے لیکن ایک چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، اور وہ کھجور کا استعمال ہے سحری میں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر۔ عموماً ہمارے ہاں کھجور کا استعمال افطار میں ہوتا ہے، اور افطار میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور سحر میں کھجور کھانے کا عموماً رواج نہیں ہے، اور وہ اس وقت کھانے کا ہی معمول سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کھجور بھی استعمال کر لینی چاہیے، اور اس کی جو ویسے حکمت ہے وہ یہ کہ کھجور میں توانائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب سارا دن بھوک پیاس میں گزارنا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھوک پیاس برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا۔ تو مگر یہ ایک بڑی برکت والی چیز ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو افطار ہے، آخر میں روزہ افطار کیا جاتا ہے، تو افطار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات بھی ہیں، آپ کی اس میں دعائیں بھی آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روزہ افطار فرمایا ہے ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ کھولتے تھے تو رطبات یعنی کھجوروں کے ذریعے سے کھولتے تھے روزہ۔ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر تمہیں رات کا تذکرہ آتا ہے، چھوارے آپ استعمال فرما لیتے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا کسی موقع پہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ تو اولاً کھجوروں کے ساتھ ہی روزہ کھولنا چاہیے، اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کسی موقع پہ کھجور میسر نہ ہو تو پھر چھوارا، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر کم از کم یہ ضرور کر لینا چاہیے کہ پانی سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ افطار میں جلدی ہونی چاہیے، یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا، اب اس کے بعد مزید اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ ابو عطیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور مسروق یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، اور ہم نے جا کے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں، ان میں سے ایک کا معمول افطار میں جلدی کا ہے، وہ افطار بھی جلدی کرتے ہیں، پھر نماز بھی اس کے بعد جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے ہیں جن کا معمول افطار میں تاخیر کا ہے اور وہ نماز بھی پھر ظاہرہ کے تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو جلدی پڑھنے والے، جلدی افطار کرنے والے کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو دوسرے صحابی ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو افطار میں جب اطمینان ہو جائے سورج غروب ہونے کا تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پھر جلدی افطار کر لینا چاہیے۔